نقص الکیل والزرا، ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہوں میں 60 نمبر پر بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جس کے پاس 2 ترازو تھے۔ جب وہ لوگوں سے لیتا تھا تو ایک ترازو سے لیتا، اور جب لوگوں کو بیچتا تھا تو دوسرا ترازو استعمال کرتا تھا۔ تو لینے کے لیے الگ ترازو، دینے کے لیے الگ ترازو۔ اللہ نے اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل کی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو برابر سرابر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب کیل کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو گھٹا کے دیتے ہیں۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی وہ شخص اس فعل سے باز آیا۔ پھر مدینے کے لوگوں میں ناپ تول کے اندر اتنی برابری آ گئی، اتنی احتیاط کرنے لگے۔ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، مدینہ کے کسی شخص نے پھر ناپ تول میں کمی نہیں کی۔ جب سے یہ آیات نازل ہوئی اس کے بعد یہ لوگ بڑا اہتمام کرتے تھے۔ آج تک مدینہ کے لوگوں میں یہ وصف ہے، پھر انہوں نے کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ سے روکا ہے کہ انسان اس سے بچے، اور قرآن میں بھی اس پر وعید آئی ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ امام ذہبی نے یہاں ان کا ایک واقعہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، مرض الموت کا وقت ہوا، وقد نزل به الموت، قریب تھی کہ اس پہ موت نازل ہو جائے۔ وہو یقول، وہ شخص مرض الموت میں کہہ رہا تھا، جبلین من نار جبلین من نار، آگ کے 2 پہاڑ ہیں، آگ کے 2 پہاڑ ہیں۔ قلت ماذا تقول، میں نے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، آگ کے 2 پہاڑ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے آگے سے کہا، یا ابا یحییٰ کان لی مکیلان، یہ ان کی کنیت تھی۔ کہا اے ابو یحییٰ میرے 2 ترازو تھے، کنت اکیل باحدہما واکتال بالآخر، میں ایک سے اپنے لیے تولتا تھا، دوسرے سے تول کر دوسرے کو دیتا تھا، یعنی ناپ تول میں کمی کرتا تھا۔ تو مرض الموت میں ان کا عذاب شروع ہو گیا، تو ان کی زبان پہ یہ کلمات تھے، آگ کے 2 پہاڑ، آگ کے 2 پہاڑ۔ تو ناپ تول میں کمی ایک ایسا گناہ ہے کہ موت سے پہلے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا ایک قول امام ذہبی نے لکھا، وہ کہتے ہیں اشہد علی کل کیال او وزان بالنار، میں گواہی دیتا ہوں ہر وہ شخص جو ناپ کر کوئی چیز دے، تول کر کوئی چیز دے، وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ لأنہ لا یکاد یسلم الا من عصم اللہ، کوئی شخص نہیں بچ سکتا مگر وہ جس کو اللہ بچائے۔ کہ ناپ تول میں کمی اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، جس کو اللہ بچائے الگ بات ہے، ورنہ انسان اس میں کمی بیشی کر دیتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے، جب یہ بازار سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے اتق اللہ واوف الکیل والوزن، اللہ سے ڈرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ فإن المطففین یوقفون، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کھڑا کیا جائے گا اللہ کے سامنے۔ حتیٰ ان العرق لیلجمہم، ان کا پسینہ اتنا ہوگا کہ پسینے نے ان کے منہ میں لگام بنا دی ہوگی۔ الی انصاف آذانہم، پھر یہ پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن وہ اتنے غم اور پریشانیوں میں ہوں گے، رو رہے ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اور یہ پسینہ ان کے منہ میں لگام بنائے گا۔ تو یہ ناپ تول میں کمی یہ مفہوم عام ہے۔ انسان دودھ فروخت کرے اس میں کمی ہو، کوئی چیز سبزی فروخت کرے اس میں کمی ہو، کوئی چیز تول کے دے اس میں کمی کرے، پیٹرول فروخت کرے اس میں کمی کرے، یہ گناہ سب کو شامل ہے۔ ناپ تول کے اندر یہ سارے مفہوم داخل ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں شروع میں جس گناہ سے روکا ہے وہ ناپ تول میں کمی سے روکا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یعنی اس سے اندازہ کریں کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، قرآن کی خوبصورتی سورہ رحمان سے، لیکن اللہ نے اس صورت میں جس گناہ کو سب سے پہلے بیان کیا ہے وہ ناپ تول میں کمی ہے۔ اللہ نے کہا اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے یہ بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الکبیر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب میری امت میں 5 گناہ ظاہر ہوں گے،
اللہ میری امت کے لوگوں کو 5 سزائیں دے گا. جب ان میں 5 گناہ ظاہر ہوں گے اللہ ان کو 5 سزائیں دے گا. صحابہ نے پوچھا وہ گناہ کون سے ہیں اور سزائیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 بخمس 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں. قالوا یا رسول اللہ وما 5 بخمس، یہ 5 چیزیں کن 5 چیزوں کے بدلے میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقض قوم العہد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا گناہ بیان فرمایا ما نقض قوم العہد، جب میرے قوم کے لوگ، میری امت کے لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے الا سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دے گا. پہلا گناہ جب ناپ تول میں کمی ہوگی، اس گناہ کی سزا یہ ہے دشمن مسلط ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں دشمن ہم پر ہر طرح سے مسلط ہے. کشمیر ہو، چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، عراق ہو، افغانستان ہو یا پاکستان ہو، ہر جگہ امریکہ کی حکومت دشمن ہم پر مسلط ہے. تو آپ نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے دشمن تم پہ مسلط ہوگا. تمہاری کوئی بات نہیں چلے گی، بات ان کی چلے گی، یہ صرف سامنے شو پیس ہوں گے. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، جب تم لوگ فیصلے کرو گے جو اللہ نے نازل نہیں کیا اس کے علاوہ فیصلے کرو گے الا فشا فیہم الفقر، تمہارے درمیان فقر و فاقہ پھیل جائے گا. جب تم ناحق فیصلے کرو گے، ظلم پہ مبنی فیصلے کرو گے، آپ نے فرمایا تمہارے میں فقر پھیل جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں فقر پھیل چکا ہے، تنگ دستی پھیل چکی ہے، اس لیے کہ عموماً ناحق فیصلے ہو رہے. ہماری عدالتوں سے بھی، ہمارے جرگوں میں بھی الا ماشاء اللہ حق پر مبنی فیصلے بہت کم ہوتے ہیں. قومیت کو دیکھا جاتا ہے، لسانیت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، مال اور دولت کا لحاظ ہوتا ہے، پیسے والے شخص کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، انصاف پر فیصلے بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے کہا میری امت کے لوگ جب حق پر فیصلے چھوڑ دیں گے اللہ ان کو سزا یہ دے گا، اللہ ان کو فقر میں تنگ دستی میں مبتلا کر دے گا. اس لیے آج من حیث القوم اگر دیکھیں آبادی میں 2/3 آبادی فقر میں مبتلا ہے، تنگ دستی میں ہے، یہ ناحق فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تیسرا گناہ آپ نے فرمایا ولا ظہرت فیہم الفاحشہ، جب میری امت کے لوگوں میں بے حیائی عام ہو جائے گی الا فشا فیہم الموت، اللہ اس میں موت کو عام کر دے گا. جب بے حیائی عام ہوگی تو اس میں موت عام ہو جائے گی. آج ہم دیکھتے ہیں بے حیائی عام ہو چکی ہے، نیٹ کیبل کے ذریعے سے فحاشی اور یعنی کتنی بڑھ چکی ہے. پہلے ایک وقت تھا کسی کو فلم دیکھنی ہوتی تو سینما جاتا تھا، آج تو موبائل کی صورت میں سینما جیب میں موجود ہے. پہلے ایک وقت تھا کہ ایک کیسٹ میں ایک فلم ہوتی تھی، آج میموری کارڈ میں سینکڑوں گانے اور فلمیں ڈال دے. انسان تھک جائے گا، یہ 8 اور 16 GB کا کارڈ بھرے گا نہیں. یہ غیروں نے محنت کی ہے، انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں اتنی بڑھا دی کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن الیکٹرانک کا سامان دن بدن سستا ہوتا جا رہا ہے. موبائل آیا تو 70,000 کا تھا، آج 200 روپے میں بھی ملتا ہے. ٹیلی ویژن کی قیمت ابتدا میں 41,000 تھی، آج 1000 روپے میں DVD مل جاتا ہے. ویسیار کی ایک کیسٹ میں ایک فلم ہوتی تھی، آج ایک میموری کارڈ میں سینکڑوں فلمیں اور گانے ہیں. تو یہ حضور نے پیشن گوئی پہلے کر دی تھی میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی اور اللہ سزا یہ دے گا فشا فیہم الموت، اللہ موت کو پھیلا دے گا. اس لیے آج امراض بڑھ گئے. آپ نے کہا جب ان میں بے حیائی عام ہوگی اللہ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا کہ ان کے باپ دادا نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. اب ایڈز کی بیماری ہے، اس بیماری کا آج سے 40 سال پہلے وجود نہیں تھا. جب سے بے حیائی عام ہوئی یہ بیماری عام ہو گئی. آئے دن نئی نئی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں، ہر دن کوئی سائنسدان کوئی ڈاکٹر نئی بیماری کا انکشاف کرتا نظر آتا ہے.
تو جس قوم میں بے حیائی بڑھے گی اس قوم میں بیماریاں بڑھ جائیں گی، اس قوم میں موتیں عام ہو جائیں گی۔ اس لیے آج موتیں عام ہیں، زلزلہ ہوا اتنے لوگ مارے گئے، آسمانی بجلی گری اتنے لوگ مر گئے، سیلاب میں اتنے لوگ چلے گئے، بم بلاسٹ ہوا اتنے لوگ مر گئے، ایکسیڈنٹ میں اتنے لوگ مارے گئے، دھماکے میں اتنے لوگ چلے گئے، فائرنگ میں اتنے لوگ مر گئے۔ جب بے حیائی عام ہوگی الا فشا فیہم الموت، اللہ موت کو پھیلا دے گا، موت عام ہو جائے گی۔ اس لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ اخبار اٹھاؤ، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ موت کی خبریں نہ ہوں، حادثات کی خبریں نہ ہوں، تو بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے ایک بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی تھی تو میری امت کے لوگوں میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کریں گے، اور یہ لوگ جوتے کے برابر جس طرح ہوتا ہے اس طرح یہ لوگ چلیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ گناہ بھی پایا گیا کہ بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے، ماؤں کے ساتھ زنا کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے پاس دارالافتاء میں آیا اور کہنے لگا، نوجوان تھا، کہ معاذ اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ بے حیائی پر مبنی فلم دیکھ رہا تھا، اس دوران ایک سین ہوا، مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں اپنی ماں کے ساتھ لپٹ گیا اور میں نے خواہش پوری کی۔ ماں کے ساتھ زنا کا واقعہ پیش آ رہا ہے، یہ کوئی امریکہ یورپ کی بات نہیں کر رہا، یہ ملک پاکستان کی بات ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، جس کے لیے 6 لاکھ انسانوں نے قربانیاں دی تھی کہ ایک دھرتی ایسی ہوگی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام ہوگا۔ انہیں کیا پتا تھا، نظام تو دور کی بات، اس قوم میں ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی خواہشات کو اپنی ماؤں سے پورا کریں گے۔ آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائی تھی کہ بے حیائی اتنی بڑھ جائے گی، لوگ اپنے خواہشات پوری کریں گے سڑکوں پر، پارکوں میں، کناروں میں پوری کریں گے۔ صحابہ سن کے پریشان تھے، کیا ایسا بھی دور آئے گا کہ اس طرح خواہشات پوری ہوں گی؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں ساحل سمندر پہ کیا ہو رہا ہے، آج پارکوں میں کیا ہو رہا ہے، آج سڑکوں کے کناروں میں کیا ہو رہا ہے، آج بند گاڑیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ جو حضور نے فرمایا وہ بات پوری ہو گئی۔ زنا پھیل چکا ہے معاشرے میں، آج کوئی زنا کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جانا، یہ بے حیائی والا کام ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی اولاد پھر اس میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس گناہ سے انسان اجتناب کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کیا فرمائی کہ جب بے حیائی پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر موت کو عام کر دے گا، بیماریوں کو عام کر دے گا۔ جب سے انٹرنیٹ عام ہوا ہے، یہ موبائل، ٹچ موبائل عام ہوا ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر تیسری گلی میں سنیں کوئی واقعہ سننے میں آتا ہے، فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ چلی گئی، فلاں نے کورٹ میرج کر دیا۔ آج سے 20 سال پہلے یہ واقعات سننے میں نہیں آتے تھے۔ جب سے یہ فحاشی عام ہوئی، بے حیائی عام ہوئی، یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ ناسور پھیلتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ واقعات چیدہ چیدہ گھرانوں میں تھے، آج تو کوئی نہیں بچا، کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ گناہ نہ ہو رہا ہو۔ ماں باپ بھی سستی کرتے ہیں، اولاد کی شادیاں وقت پہ نہیں کرتے۔ اگر والدین بچہ بچی بالغ ہوتے ہی نکاح کر دیں، معاشرے سے یہ گناہ ختم ہو جائے۔ آج یہ ناسور کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ والدین کی لاپرواہی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنے بچے کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے، اللہ قیامت کے دن والدین سے پوچھے گا تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے کیوں ان کا نکاح نہیں کرایا؟ لیکن آج کا والد، اس کا خدا رسول پہ ایمان نہیں، وہ ہندوانہ رسموں سے متاثر ہے، وہ غیروں کی تہذیب سے متاثر ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اگر میں نے شادی کر دی یہ بچی کھائے گی کہاں سے؟ نکاح کروا دوں گا، یہ کہاں سے کھائے گی؟ خدا کا وعدہ ہے تم نکاح کرواؤ، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضل، تم فقیر ہو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ حضور کا وعدہ ہے تم نکاح کرواؤ۔ 3 آدمیوں کی اللہ نے مدد کا وعدہ لیا ہے، اس میں سے ایک آدمی وہی ہے کہ جو نکاح کرے اس لیے کہ پاک دامن ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی مدد کروں گا۔ اس لیے بے حیائی سے اگر ہم اپنی اولاد کو بچانا چاہیں، اس کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے کہ اولاد کو وقت پہ ان کا نکاح کر دیا جائے، تو وہ فحاشی اور یعنی سے بچ جائیں گے۔ ورنہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ذلیل ہوتا، گناہوں میں مبتلا ہوتا دیکھے گا۔ آج ہم وقت پہ نکاح نہیں کرتے، ان کی جوانیاں ضائع ہو جاتی ہیں، پھر یہی رقم ان کے علاج پہ لگواتے ہیں،
پھر اولادیں نہیں ہوتی، یہی رقم اس پہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. وقت پہ نکاح ہوتا تو شاید اتنی رقم صرف نہ ہوتی جو بعد میں ڈاکٹروں، طبیبوں اور عاملوں پہ خرچ کر دی. تو بہرحال تیسرا بڑا گناہ وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ، جب بے حیائی بڑھے گی اللہ بیماریوں کو، موتوں کو عام کر دے گا. آج سے 1 ماہ قبل کی بات ہے، مانسیرا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، شمال اخبار میں بھی آیا، وہ اخبار میرے پاس موجود ہے. اس اخبار میں تھا، اللہ معاف کرے، کہ ایک باپ اپنی 2 بیٹیوں سے زنا کرتا ہے اور ان دونوں بیٹیوں سے اس کی اولادیں پیدا ہوئی. دونوں بیٹیوں سے اس کی اولادیں پیدا ہوئی ہیں، باقاعدہ یہ اخبار میں آیا ہے، تقریباً 1 مہینہ قبل کی بات ہے، یعنی بہت پرانی بات نہیں، آج کے دور کی بات. اور ان علاقوں میں واقعہ پیش آ رہا ہے کہ جہاں دینداری تھی، سرحد میں عموماً دینداری کا رجحان ہے، لیکن جب ان گھرانوں میں باپ بیٹیوں سے زنا کر رہا ہے تو دوسری جگہوں کا کیا کہنا. فحاشی اتنی بڑھ چکی ہے، بے حیائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے. تو یہ قرب قیامت کی نشانی تھی کہ لوگ محرموں سے زنا کریں گے. آج وہی ہو رہا ہے، بھانجا اپنی خالہ سے، بھتیجا اپنی پھوپھی سے، باپ اپنی بیٹی سے، بیٹا اپنی ماں سے اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے. یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ تو ہمارے نبی کی دعائیں ہیں، ورنہ اللہ کی قسم ہم پر آسمان سے پتھر برس جاتے. اللہ ہماری صورتوں کو خنزیر اور بندروں میں تبدیل کر دیتا. بنی اسرائیل نے ایک گناہ کیا تھا، ہفتے کے دن شکار سے روکا تھا، انہوں نے شکار کر دیا، صبح اٹھے فجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے خنزیر اور بندر کی صورت میں مسخ کر دیا. یہ تو حضور نے 6 گھنٹے کھڑے ہو کر آپ نے عرفات میں دعا کی تھی، اے اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، یا اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ لانا، اے اللہ میری امت کے لوگوں کے چہروں کو مسخ نہ کرنا. حضور دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ ہم آپ کی امت کے لوگوں کے چہرے مسخ نہیں کریں گے، ورنہ اللہ کی قسم یہ ہمارے نبی کی دعائیں نہ ہوتی، ہم رات کو گناہ کرتے، صبح خنزیر کی صورت میں ہوتے. بنی اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تھا، صبح اٹھتا تھا، اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس شخص نے رات کو یہ گناہ کیا ہے. آج ساری رات کیبل دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، ساری رات انٹرنیٹ دیکھتے ہوئے، فحش پروگرامات دیکھتے ہوئے، بے حیائی پر مبنی کلپیں دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے. لیکن رب ستار ہے، وہ ہم پہ پردہ ڈالتا ہے، وہ ستار ہے، ہم پہ پردہ ڈالتا ہے. اگر ہمارے گناہوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے، کوئی ہمیں سلام نہ کرے، کوئی راستے میں نظر اٹھا کر نہ دیکھے، یہ انسان نہیں درندہ ہے، لیکن وہ رب ہے جس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے. تو اس لیے گناہوں میں بڑا گناہ بے حیائی کا گناہ ہے. یہ معاشرے میں اتنا بڑھ چکا ہے. آج سے 2 ماہ قبل محاسن اسلام ایک رسالہ ہے جو ملتان سے چھپتا ہے، اس رسالے میں بھی یہ واقعہ چھپا ہوا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ موبائل پر میسج کرتا تھا، کسی کے ساتھ دوستی تھی، وہ میسج کر رہا تھا، اسے پتہ نہیں سامنے کون لڑکی ہے، وہ لڑکی اسے میسج کرتی ہے، اسے میسج کرتا، آپس میں بات ہوتی رہتی، کئی دن یہ میسج چلتے رہے. آخر کار لڑکی نے یہ کہا میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، تم ہے کون، میں چاہتی ہوں تم سے ملاقات ہو جائے، کسی پارک میں ملتے ہیں. تو انہوں نے ملاقات کا ٹائم بھی طے کر دیا، کہا فلاں پارک میں ہم آپس میں ملیں گے. اب جس وقت پارک میں گئے تو کیا دیکھا، جب یہ دونوں آئے تو ایک طرف باپ تھا، دوسری طرف بیٹی تھی. یہ جو میسج ہو رہے تھے اسے نہیں پتا وہ اپنی بیٹی کو میسج کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا رہا میں کسی اور عورت کو، اپنی ہی بیٹی کو میسج کر رہا تھا. پھر اس نے خود یہ واقعہ اپنا سنایا اور یہ رسالے میں چھپا. فحاشی اتنی بڑھ چکی ہے، بے حیائی اتنی بڑھ گئی. باپ خرگوش کی نیند سویا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میرے بچے کچھ نہیں دیکھتے، اسے کیا معلوم ان بچوں کی راتیں کس میں گزر رہی ہیں. صرف نماز کا پابند ہونا کافی نہیں ہے، صرف صلاۃ و صوم سے تعلق کافی نہیں ہے، معاملات کی درستگی شرط ہے، اولاد پہ نگاہ ضروری ہے، اس پہ ہمیں پابند ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہماری اولادوں کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، وقت کہاں گزار رہی ہیں. آج ماں باپ سمجھتے ہیں بچی کالج جا رہی ہے، بچی یونیورسٹی پڑھنے جا رہی ہے، لیکن ایسے واقعات بھی آئے سامنے کہ بچیاں کالج نہیں جا رہی، معاذ اللہ جسم فروشی کر رہی. اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، یہ پرانے واقعات نہیں، اس دور کے واقعات ہیں، اس صدی کے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں داخل کیا، پڑوس میں جو شخص تھا اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ پڑھتی تھی، یہ دونوں بچیاں یونیورسٹی جاتی تھیں، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے یہ آتی. کچھ مہینے گزرے، اس کے دل میں ایک دفعہ خیال آیا
کہ آخر یہ میری بچی جو روزانہ جاتی آتی ہے تو کیا واقعی یہ تعلیم حاصل کرتی ہے یا اس کا رجحان کسی اور چیز کی طرف ہے؟ تو اس نے پڑوسی شخص کو بلا کر کہا کہ تم اپنی بیٹی سے پوچھو کہ میری بیٹی جو پڑھنے کے لیے جاتی ہے اس کی توجہ پڑھائی پر ہے یا نہیں، اور مجھے آ کر بتاؤ۔ وہ شخص گیا اپنی بیٹی سے پوچھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی آپ کے ساتھ جاتی ہے تو اس کی توجہ پڑھائی پر ہے یا نہیں۔ تو اس کی بیٹی نے آگے سے اپنے باپ کو کہا یہ جو پڑوسی شخص سے 1 مہینہ ہونے والا ہے اس کی بیٹی تو یونیورسٹی جاتی ہی نہیں ہے۔ اب جب اس شخص نے آ کر اس کو بات بتائی کہ آپ کی بیٹی تو نہیں جاتی، یہ بہت پریشان ہو گیا، میری بچی روزانہ گھر سے جاتی ہے، آخر وہ کہاں جاتی ہے؟ تو اس نے اس شخص کو کہا کہ تم اپنی بیٹی کو کہو کہ میری بیٹی کو کچھ بتائے نہیں، میں دیکھوں گا صبح یہ کہاں جاتی ہے۔ اب جب صبح ہوئی اور یہ اس کی بچی گھر سے نکلی تو یہ بھی خاموشی سے پیچھا کرتا رہا کہ میری بچی کہاں جا رہی ہے۔ یہ پیچھا کرتے کرتے پہنچا، کیا دیکھا؟ صدر میں کوئی ہوٹل تھا، وہاں پر اس کی بچی اس ہوٹل میں داخل ہوئی۔ یہ بھی کافی دیر کے بعد اس ہوٹل میں گیا اور ان سے پوچھا یہاں جو عورتیں لڑکیاں آتی ہیں کس کام کے لیے؟ انہوں نے پہلے نہ بتایا، جب انہوں نے کھریدا تو انہوں نے کہا جسم فروشی کے لیے آتی۔ تو انہوں نے کہا اگر میں نے بھی یہ حرکت کرنی ہو، معاذ اللہ زنا کرنا ہو، تو کیا مجھے ہر قسم کی عورت فراہم ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جتنی رقم دو گے اس قسم کی عورت تمہیں فراہم ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں رقم دوں گا۔ اب وہ ہوٹل کے اوپر کی منزل میں اس کو لے کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا تم لڑکیوں کو لے کر آنا، انتخاب میں خود کروں گا کہ جس سے میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب وہ لوگ لڑکیوں کو میرے لیے لے کر آ رہے تھے، جب دروازہ کھلا 3 لڑکیوں کو جو لائے تو سب سے آگے جو لڑکی تھی وہ میری اپنی بیٹی تھی، میری اپنی بیٹی تھی جو سب سے آگے لائی گئی۔ یہ تو غیرت مند شخص تھا، اس نے چیخ ماری، کلیجہ پھٹا، وہی انتقال کر گیا کہ میں نے بچی کو تعلیم کے لیے بھیجا اور یہ بچی کہاں جا رہی ہے۔ آج ماں باپ خرگوش کی نیند سوئیں، باپ صبح 8 بجے کام پہ جاتا ہے، رات 6 پہ آیا سو گیا، اسے نہیں پتا بچی کا موبائل پہ کس سے تعلق ہے، گلی میں آنے جانے والے افراد کون سے ہیں، وہ میسج کسے کر رہی ہے، وہ صبح دیر سے کیوں اٹھتی ہے۔ آج کی نوجوان نسل 10 بجے ان کی آنکھ کھلتی ہے، آخر یہ رات کو کیا کر رہے ہیں؟ صبح اسکولوں میں جاتے ہیں یہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے تو امتحانات میں یہ فیل ہوتے ہیں۔ پڑھنا انہیں نہیں آتا، 10 کلاس پڑھ لی، اردو نہیں لکھ سکتے، پاکستان کی اسپیلنگ غلط لکھتے ہیں۔ کیا پڑھا انہوں نے؟ ان کی راتیں نیٹ کیبل میں گزر رہی ہیں، پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ سو رہا، والدین خود یہ آلہ خرید کر اپنے گھروں میں دے رہے ہیں۔ آخر 12 سال 14 سال کی بچی کو ٹچ موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ 15 سال 16 سال کے لڑکے کو 10-20 ہزار کے موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے خود اپنی اولادوں کو بے حیا اور بے غیرت بنا دیا۔ آج دین صرف عبادت تک محدود ہو گیا، دین اس چیز کا نام نہیں، دین کے اندر معاملات بھی ہیں، دین کے اندر معاشرت بھی ہے، ہمیں اس چیز پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں جب میری قوم میں بے حیائی آئے گی اللہ ان میں بیماریوں کو عام کر دے گا، اللہ ان میں مصیبتوں کو عام کر دے گا۔ نمبر 4 آپ نے فرمایا وَلَا تَطْفُفُ الْكَيْلَ، جب میری امت کے لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے إِلَّا مُنِعُ النَّبَاتَ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ تعالیٰ ان پہ قحط سالی کو لے کر آئے گا، اللہ بارشیں ان پر بند کر دے گا۔ منع النبات، زمین پیداوار نہیں اگائے گی، زمین سے پیداوار نہیں اگے گی تو اس میں وہ مٹھاس اور ذائقہ نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں گاؤں میں بارشیں نہیں ہو رہی، وہ لوگ پچھلے سالوں میں دعائیں کرتے رہے، بارشیں نہیں برس رہی تھی، کیونکہ دیہاتوں میں بھی بے حیائی عام ہو گئی۔ 2 سال قبل گاؤں گیا، حیران ہو گیا، مسجد ویران، 2 نمازی، اتنی بڑی مسجد 2 آدمی، لیکن کھیت میں کھیتی باڑی کرنے والا ہر شخص کے پاس ٹچ موبائل ہے، ان پڑھ جاہل علی بانی جانتا وہ بھی چلا رہے، پانی لینے والی عورتیں سر پہ پانی رکھی ہیں، ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے۔ جو دیہات تھا، جو کسی چیز سے واقف نہیں تھے، آج ان میں بھی یہ بے حیائی عام ہو گئی۔ پھر کیوں گلا کرتے ہیں؟ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، فقر ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، تم گناہ کرو گے ہم گناہ کی سزا تمہیں دنیا میں دیں گے۔ یہ گناہوں کی سزا ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ عاملوں کی دکانیں کھل گئی اور ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، جی جادو ہو گیا، کالا جادو، سفید جادو۔ جادو کوئی نہیں، یہ گناہ ہے، خدا ناراض ہو گیا۔ جب خدا ناراض ہوتا ہے بیوی بچوں کو نافرمان بنا دیتا ہے، جب خدا ناراض ہوتا ہے رزق سے برکت اٹھا دیتا ہے، جب رب ناراض ہو جاتا ہے رات کو نیند نہیں آتی،
جب رب ناراض ہو جاتا ہے سکون زندگی سے چھین لیتا ہے. جب رب ناراض ہو جاتا ہے بیماریوں پریشانی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. جب رب ناراض ہو جاتا ہے لا علاج امراض میں مبتلا کر دیتا ہے. جب رب ناراض ہو جاتا ہے لوگوں کے دلوں سے محبتیں نکال دیتا ہے. جب رب ناراض ہو جاتا ہے اپنے گھر نہیں بلاتا. پھر انسان مسجد نہیں آتا. وہ کہتا ہے میں مسجد نہیں جاتا, مولوی جانے مسجد جانے. اور تیری کیا مجال تو مسجد نہ آئے, تجھے رب العالمین اپنے گھر بلاتا نہیں ہے. ورنہ آج اگر علاقے کا ڈی ایس پی ڈی آئی جی بلائے انسان دوڑتا ہوا جاتا ہے. رب العالمین کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, اور میرے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھیں. اللہ کی قسم اللہ ناراض ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مسجد نہ آؤں. اللہ جب ناراض ہوگا اپنے گھر میں بٹھائے گا نہیں. انسان آئے گا نہیں, آئے گا نماز پڑھ کے بھاگے گا. یہ ناراضگی کی علامت ہے. جب اللہ خوش ہوگا مسجد سے دل لگے گا. اللہ خوش ہوگا انسان مسجد کو دیکھے گا دل کو سکون ملے گا, مسجد میں بیٹھے گا راحت ہوگی. جب رب ناراض ہوگا مسجد میں دل نہیں لگے گا, مسجد کے خلاف باتیں کرے گا, اس کے دل میں پریشانی کی باتیں آئیں گی. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بڑے گناہ بیان کر دیے. آپ نے فرمایا جب میری امت کے لوگوں میں یہ 5 گناہ آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں 5 قسم کی سزائیں دے گا.